السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نافرمانی کسے سمجھتے ہیں؟ کوئی بڑا سا کام کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نافرمانی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اور میں اور آپ جتنی مرضی ہے نافرمانی کریں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے؟ کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس سے آتا ہو، کسی انسان کی نافرمانی کر کے جسے آپ ذرا سا بھی ریگارڈ دیتے ہوں۔ آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی ہے جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں، لوگ برا مانیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو دل پہ کوئی پریشانی یا کیفیت گزرتی ہے؟ کیا گزرتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو ناراض کر دیتی ہوں یا انسان کی بات نہیں مانتی تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سے سوال کرتی ہوں۔ جب میں اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی پسندیدہ انسان کو ناراض کر دیتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دھیان ادھر ہی رہتا ہے یا نہیں؟ منانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے دوست بھی چھوڑیے، ایک اور طرح سوچئے۔ جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا، جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا، اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے تو رات نیند ہی نہیں آتی۔ مثلاً کہیں سے آپ کو جاب ملنی تھی، جس نے آپ کو جاب دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا۔ کوئی ہے پریشانی دل میں؟ کیا اللہ سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ اتنا بھی ریگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی چاہیے مجھے؟ اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کتنی مرتبہ دن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ناراض کر کے میرا نقصان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا؟ یہ کتنی بار خیال آتا ہے، اور اس پر آپ کتنی راتیں بے چین ہوئے، اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسے کسی انسان کو ناراض کر کے۔ چلیے اس کا بھی چھوڑیے، ایک اور طرح بھی سوچئے۔ کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجئے، اب جو آپ کو پکڑ کے ٹھکانے لگا سکتا ہو، یعنی کسی ایسے انسان کو ناراض کرنا۔ مثلاً کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، یا پھر آپ کو ویزا چاہیے یورپ کا یا امریکہ کا، اور اگر آپ ایک ریلیجیس شخص ہیں، اگر آپ نے حجاب لیا یا آپ ایک داڑھی والے ہیں تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ کیا پتہ آپ کو پکڑ کے جیل ہی لے جائیں، کیا پتہ آپ کو ایئرپورٹ پر بٹھا دیں۔ تو کوئی ڈر لگتا ہے آپ کو؟ اچھا چلیں، آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، کوئی ڈر تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی؟ اس پروفیشنل کالج میں آپ کو کوئی سرٹن گریڈ ملے گا یا نہیں؟ ہوتا ہے ڈر۔ کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کر لیا تو کہیں میری جنت میں انٹری پہ بین نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مجھے نہ ملے؟ اور کبھی ایک بار بھی ڈر لگا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا،
ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی مفاد بھی وابستہ نظر نہیں آتا، تو عملی زندگی میں ہمارے ڈر، ہمارے خوف، ہمارے مفادات سب انسانوں سے ہیں، سب دنیاوی مفادات تک محدود ہیں۔ اس رب سے واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فائدہ، نقصان یا ہماری جزا یا ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور ہم سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، اس کے مال کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، نہ خدا کا ڈر۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا، وہی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت پا گیا، اور پھر یہ ہے اصل کامیابی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔